پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ایک ٹاٹ تھا جو رات کو دوہرا کر دیا جاتا اور دن میں سیدھا کر دیا جاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین نے ایک رات اس کی ایک اور تہ لگا دی اور بستر ذرا نرم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ حفصہ میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہے، میں نے اس کی ایک تہ اور لگا دی تھی تاکہ ذرا نرم ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اللہ کے سامنے رات گزارنے والا بندہ ہوں، اس بستر کی نرمی مجھے رات کو اٹھنے سے روک دے گی، اس لیے یہ جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دو۔ مجھے نرم و نازک بستر نہیں بلکہ ایسی چیز چاہیے جس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پھٹی پرانی رضائی دیکھی تو فوراً اپنے گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک نئی رضائی بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسن انصاری عورت نے آپ کے لیے یہ رضائی بھیجی ہے، نئی اور پھولدار رضائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے واپس کر دو، مجھے میری پرانی اوڑھنی رضائی ہی ٹھیک ہے، میری پرانی گدڑی ہی ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو رہنے دیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے مجھے رب کی، مجھے تو احد پہاڑ کے سونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں دان کر دوں، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، مجھے اللہ پاک نے یہ بھی کیا، مگر میں نے تو خود ان چیزوں کو اپنے لیے پسند نہیں کی۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے واپس کر دو۔ یہ نئی رضائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گھر میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل کی صحت صحیح اور بہتر طریقے سے کام کرتی ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے۔
جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لے تو یقین جانیے کہ اس کی زندگی اتنی آسان ہو جائے کہ انسان کو دوبارہ کبھی بھی کسی بھی ایسی چیز کی طرف رخ کرنے کا یا اس چیز کے بارے میں سوچنے کا خیال تک نہیں آتا جو کہ آپ کے ارد گرد وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، سرکار کی سنت پر جو عمل کرنا ہے اس کا اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص جو یہودی تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب وہ دربار اقدس کے پاس سے گزر رہا تھا تو اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کرام کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے، اور اسی دوران انہوں نے یہ بتایا، سرکار نے یہ ان کو بتایا صحابہ کو کہ دیکھیں میرے صحابہ، آپ جب بھی رات کو اٹھیں پانی پینے لگیں تو پہلے آپ نے چراغ روشن کرنا ہے، اور چراغ روشن کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو اچھی طرح دیکھنا ہے اور پھر اس پانی کو آپ نے وہ نوش کرنا ہے۔ آپ نے بغیر دیکھے پانی نہیں پینا، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اب یہ بات چلتے چلتے اس یہودی کے کان میں بھی پڑ گئی، وہ گھر چلا گیا، رات ہو گئی، سو گیا۔ اب جب وہ رات کو سویا تو نہ جانے اس کو کیا سوجی کہ اس کو اچانک سے پیاس لگی تو وہ اٹھ بیٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے میری بیوی مجھے پانی تو پلا دو۔ بیوی اٹھی اور چاند کی چاندنی میں ہی اسے پانی بھر کر دینے لگی۔ ظاہر ہے کہ اوپر چھت تو تھی نہیں۔ اب جب وہ اٹھی اور پانی لے کر اس کے پاس آئی تو اچانک اس کے دل میں ایک دم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی جو آپ صحابہ کو بتا رہے تھے۔ شخص کہنے لگا، اے میری بیوی کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تو مجھے پانی دینے سے پہلے ایک مرتبہ لائٹ جلا دے، یعنی کہ چراغ روشن کر دے، میں دیکھ سکوں کہ یہ پانی صاف ہے یا نہیں؟ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے چراغ جلا دیا۔ اب اس شخص نے جب پانی کی جانب دیکھا تو اسے نظر آیا کہ اس پانی کی بالکل تہہ کے اندر ایک بچھو موجود ہے، اور اس بچھو کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ بچھو اگر یہ پانی پیتا تو شاید اسے محسوس بھی نہ ہوتا، اس کے اندر چلا جاتا اور اندر جا کے نہ جانے کہ اس شخص کا کیا حال کرتا یا اس کے معدے میں کیا تباہی کرتا۔ اس نے کہا کہ اللہ اکبر، جس نبی کی ایک چھوٹی سی بات جو میں نے چلتے پھرتے سن لی اس سے میری جان بچ گئی، اس کی ساری سنتیں اور اس کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کا کتنا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں سوچنا تھا کہ وہ فوراً سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا اور سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرا سجدہ قبول کرے۔ سرکار سے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیک رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔